والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان اللہ صدق اللہ سبحان اللہ. درود و سلام پیش فرماؤ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. دل کھول کے پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. یا حبیب اللہ. حمد ہے اس کے لیے جس نے اتاری حمد ہے. حمد ہے اس کے لیے جس نے اتاری حمد ہے. آل احمد ساری کی ساری حمد ہے. زیر خنجر شاہ نے پکارا قل هو اللہ احد. غیب سے ندا آئی یہ ہماری حمد. خالق کائنات مالک ارض و سماوات وحدہ لا شریک رب العالمین جل شانہ عما نوالہ سری حاضری قبول و منظور فرماوے. برادر محترم جناب ملک محمد رمضان کھوکھر صاحب، حاجی محمد رمضان کھوکھر صاحب، عزیزم محمد عمران کھوکھر صاحب، محمد عدنان، خالق کائنات جملہ افراد خاندان کو نعمت دنیا و آخرت نصیب فرماوے. اس محفل پاک کو قبولیت دا اعلی شرف عطا فرماوے. حاضرین اسا سارے انسان ہیں. اگرچہ اس محفل دے مقاصد بہت بلند ہیں لیکن بتقاضۂ بشری انسان ہومن دے ناتے سارے ارادے اور عمل دے اندر کوئی کوتاہی یا کمزوری یا کوئی نقص واقع ہے تو وہ ستار القلوب ہے اور اس مالک دی بارگاہ دعا ہے کہ ساری کمزوری اور نقص کو معاف فرماوے. ساکو اچھے ارادے اور اچھے عمل دی توفیق عطا فرما کے قبولیت بھی آپ بخشے. حاضرین اللہ تعالیٰ راضی ہوئے، ایسا راضی ہوئے کہ پھر ناراض نہ ہوئے. میرے تو پہلے مہمان عالم دین خطاب فرما چکے، ثنا خوانی بھی ہوئی اور سٹیج تے مقتدر شخصیات تشریف فرما ہی. یہ نگری، یہ علاقہ مرد حق آگاہ، دوست خدا حضرت خواجہ غلام حسن سیواگ رحمت اللہ علیہ، ولی مرد خدا، انہوں دا علاقہ ہے، انہوں دی نگری ہے. اور اسا سارے دعا فرماؤ اللہ سب کو انہوں دی محبت دے وے جنہوں نے اللہ محبت رکھے. اللہ انہوں کے دور رکھے جڑے اللہ دی رحمت تو دور ہے، جڑے غیظ و غضب دا نشانہ ہے، جنہوں تے اللہ دا قہر و غضب ہے اور جڑے گمراہ ہو گئے. آپ موضوع اشتہار تے بھی دیکھ چکے ہو اور کوئی گال تو ریکل ٹھکی چھپی نہیں. میرے ذمہ عنوان بھی ہوئے اور بہترین عنوان ہے. اللہ تعالیٰ سا سارے کو سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور دے خاندان، حضور دی اولاد، آل محمد نال، صحابہ کرام نال محبت نصیب فرما. آمین آمین. ماشاءاللہ آواز صاف کرنا سے اللہ تو رنگ لگا اور چونکہ میں سوٹ نہیں لگا اور بہترین ساؤنڈ ہے. ویسے تھوڑی آواز صاف ہے لیکن تُسے سمجھ جو میں آخر میں مقصد ہے کہ ایک اور دلے بنتی گئے. جزاک اللہ. عزیزان گرامی قدر، بھائی صوفی بابک صاحب نے تفنن تباہ واسطے وقت دی قلت کو پیش نظر رکھ کے عصر اور مغرب کٹھے پڑھن دی
ایویں تفنن تباہ واسطے گال کی تھی نے اہل سنت دے سٹیج تے اہل محبت دے سٹیج تے یہ ممکن نہیں بھی ایویں عصر مغرب کٹھی تھی بنے انہوں نے صرف ایک وقت قلت دا اشارہ کرنے ہوئے گال کی تھی باقی انشاءاللہ ضرور انہی توفیق نہ عصر بھی پڑھ سوں اور کرم کرے سی مغرب بھی پڑھ سوں اللہ نماز دی توفیق عطا کرے آمین آمین میرے ایک دوست نے عزیز نے بھائی صوفی محمد صاحب میں کو آکھے جی کوئی وظیفہ نسو ایک کام ہونے اللہ والے دا اصل دین دے طالب علم ہے کوئی نماز روزہ حج زکات دا مسئلہ ہوئے تو وہ عرض کرنے دے جاندے ہوں تو نہ جاندے ہوں تو پڑھ کے یا پوچھ کے نسنے دے لیکن کوئی وظیفہ یہ معاملہ خاص ہونا ہے یہ انہوں نے جڑے اس شعبے جنہ دی محنت ہے انہوں دی زبان چو نکلی ہوئی گال بھی پرتاثیر ہے لیکن کوئی پوچھ کے نہ کچھ نہ کچھ عرض کرنا پڑے میں کہ جی پنجگانہ نماز پڑھ کے نہ جلے فرض پڑھ گی دے وظیفہ جو پوچھے دوست نے فرض پڑھ کے دعا منگی کر بتری جو دل دی خواہش اللہ پوری کر دے سی دل دے غم دور تھی ویسا میں کہا دے ایسا تو آپ کو صوفی سمجھائی تو سے تو مولوی والی گال کی تھی سمجھی تو بیٹھے ہو اور ایسا تو آپ کو صوفی سمجھائی تو سے کو مولوی والی گال کی تھی ول ہوئے پانچ نمازاں تے پانچ نمازاں تو بعد ولا دعا اس اے آدن بسی میں دو چاری میں لکیرہ چھکن ہاں وہ سن دے وہ جنہیں سنے وہ سن دے جڑے نہیں پڑھ دے انہاں دی سن دے جڑے نہیں منے لے انہاں دی جی وہ تو وہ کریم ہے انہاں جی ہاں وہ کن منواؤن گال نہیں یہ دس تو ان دی کتنی بنی بنے حاضرین وہ ایسا تو کم صوفی سمجھائی تو سب مولوی علی گال کی تھی ہے جی ولا و نماز ایک وہ اسا وہ لوگ ہے اسا وہ طبقہ ہے اسا فرضاں تو بغیر نفلی دے ذریعے مقام پاؤنا چاہنے ہیں ایک کان تو بغیر چھت تے چڑھنا چاہنا ہے بہت اچھی مثال جاگتے تو بیٹھے بندیاں دے دسے ہوئے وظیفے منن بندیاں دے رب دا دسا ہویا وظیفہ ان دے پاسے توجہ کو نہیں اللہ فرمائے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب جلے فرض نماز پڑھ کے دی کر ولا اپنے رب دے کو جھولی بچھائی کر جلے فرض نماز تو فراغت تھی بنے فرض ادا تھی بنے تو فرمایا بھاج نہ گیا کر میری رحمت تے کو تکی کھڑی ہوتی ہے تو فرمایا ولا رب دی بارگاہ جھولی بچھائی کر امولے منگا کر جیڑے وقت اللہ آنکھیں منگو ایک ہی میں ہو سکتے ہیں وہ آنکھیں سے ہی منگو منگن والا منگے تے وہ ولا نہ میری نصیحت بوجھ تو نہیں بن گئی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب حاضرین وقت کو ملحوظ رکھنا ہے دو روایات کا میں انتخاب کیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ العزیز آپ جان دے ہو کہ محفل پاک دے اپنے آداب اور تقاضے کما حق ہو نہ اسا ادب جان دے ہیں نہ ہی اس تے عمل کر سکتے ہیں بے حیثیت امتی دے حضور دے گناہگار امتی دی حیثیت نال کوشش رکھنی ہے کہ کوئی سوء ادب گال نہ ہو بنے ایک مرتبہ پھر ہدیہ درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ میری درخواست ہے نماز تے ضرور توجہ دیو نماز کو اہمیت بخشو نماز بہت اہم چیز ہے زندگی بڑھ میں دی ہے نماز نال اور دل اللہ نال جڑ ویندہ ہے اللہ تعالیٰ دے سارے دوست نمازی ہیں انہیں ہر دوست کو نماز دی فکر نہ دی ہے یہ صحیح ہے کہ ہر کہیں دی نماز دا درجہ بھی آئے ہر کہیں دی نماز دا مقام بھی آئے مگر جنہوں نے ذکر جیسا بیٹھے ہیں انہوں دی نماز جیسی کسی بھی نماز میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے میرے حبیب فرما دو
میں نبوت و رسالت دی عظیم خدمات دے عوض توانے کو لوگ کوئی بیا مطالبہ نہیں ہے الا المودت فی القربہ، ہاں میرے قریبی نال بدرجہ کمال محبت رکھو، میرے قریبی نال شدید محبت رکھو، میرے قریبی نال مودت رکھو۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جائے اے نیکی کی تھی میرے اہل بیت نال محبت رکھی، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اساں اندھی نماز دا وزن ودھا دے سا، اساں اندھے روزے دا مل زیادہ کرے سا، اساں اندھی زکاة دا بھئی محمد حسن صاحب اللہ تو خوش رکھے گی اور جاگ دے بیٹھے میں عرض بیٹھا کر رہا کہ اساں تواری نیکی دا وزن ودھا دے سا، اجر ودھا دے سا۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشش فرماون والا بھی ہے اور قدردار بھی ہے، یعنی تو سب محبت رکھ سو تے فرمایا اس مالک نال تورا معاملہ ہے جڑا قدردان بھی ہے، توری اے محبت فرمایا اے رائے گاہ نہ بسی، اے آنسو ضائع نہ ہو سے، تورا اے خیال باطل نہ ہو سے، اہل بیت نال تو سے جڑ بے سو تے فرمایا رحمت الہیہ دے مستحق ٹھہر بے سو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ علماء غور فرمایا کہ حضور نے شعبان کو کیوں آکھا اسی میرا مہینہ ہے؟ رمضان جو روزے بھی ہیں، نزول قرآن بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، شب قدر بھی ہے، لیکن فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ ربیع الاول سونے دی اپنی ولادت اور آمد ہے، لیکن سونے فرمائے شعبان میرا مہینہ رجب وچ معراج تے گئے بے حجاب اپنے مالک دا دیدار کیتا ہے، لیکن فرمائے میرا مہینہ شعبان ہے۔ علماء فرمائے انہی وجہ ہے کہ شعبان وچ او ہستی ہے یہ جے کو فرمائے نے الحسین منی وانا من الحسین، جس مہینے حسین ہے سونے فرمائے سارا مہینہ ہی سارا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت حسین زندہ باد۔ امام حسین زندہ باد، انہاں دی امامت زندہ باد، انہاں دی سیرت زندہ باد، انہاں دا کردار زندہ باد، جاگنے تا بیٹھے ہو سکتا، انہاں دا تقوی زندہ باد، انہاں دی شہادت بھی زندہ باد۔ اسا کچھ چیزیں بھول گئے ہیں، کچھ یاد رکھی ودے ہیں۔ ایک گھر بڑی شان والا ہے، اس گھر دے رتبہ و مقام تے آسمان دے فرشتہ دا سلام ہے، کائنات دے خالق دا سلام ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر جڑی میں پہلی روایت دا ارادہ کیتا ہے اس دے تعلق مدینہ منورہ نال ہے۔ غار سجدہ متعدد ہے، بہت ساری غارہ ہیں جتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کو سجدہ کیتا ہے۔ مکہ اچ بھی ایک غار سجدہ ہے، یہ مخصوص اللہ نے کفار اور مشرکین کو اپنے محبوب دی حفاظت واسطے اس غار دے دروازے تے پتھر لٹکا لیتا تاکہ میرا حبیب اندرے تے مصروف گری آئے تے دشمن آواز سن کے داخل نہ تھی بنے۔ مدینہ جی ایک غار سجدہ ہے جڑی مسجد اجابہ والی جگہ تے ہے، پھر وہ غار ختم ہو گئی لیکن اس نشانی دے طور تے مسجد تعمیر ہے، انہاں نام ہے مسجد اجابہ۔ انہیں بالکل سامنے دروازے دوتے ہسپتال ہے، المستشفى اجابہ، اجابہ ہاسپٹل بالکل انہیں سامنے۔ یہ جڑی مسجد اجابہ ہے اتھا غار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دعا منگی، میرے اللہ پچھلی امتاں لوگ گناہ کرنے ہیں، مجرم من چرائم پیشہ جڑے لوگ ولجلے سخت گناہ گار تھی بجنا نافرمان، اللہ انہوں تے عذاب بھی لیندہ ہے، قصف اور خصف زمین تھنس میں دیا یا فرشتے پہاڑ مار دیا۔ سونے دعا منگی اللہ میری امت تے اے عذاب نہ آوے۔ اللہ فرمایا سونا تو سارا محبوب ہے، تیری امت تے اسا انہاں کو زمین دھسامنا نہیں، انہاں تے پہاڑ نہیں سٹنا، تنبیہ بھی دے سو، تنبیہ ہو سی تاکہ توبہ دی توفیق حاصل تھی وجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے روجی دعا منگی، اے اللہ پچھلی امتاں دے جڑے گناہگار ہوندے انہاں دے چہرے پھٹوے دے، میری امت دا چہرہ نہ پھٹے۔
اللہ تعالیٰ فرمایا سونا تیری امت دے گناہگاراں دا چہرہ نہ پھٹ سی، گستاخاں دی ضمانت کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا گناہگاراں دا چہرہ نہ پھٹ سی۔ توجہ تو ہے نا میری طرف؟ تیجی دعا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت لڑائی جھگڑا نہ کرے، انہاں لڑائی جھگڑا نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہاں لڑائی جھگڑا تھی سی مگر میں حق والے دے رتبے بلند کر، اگر کوئی جھیڑا ہوئے تو حق نال کھڑے۔ واہ واہ، بے شک بے شک، اس دل دے مفتی کن فتوہ کی داکھا بے شک، کچھ مسئلے یہ صحیح جاننا ہونا ہے لیکن جاگرے تو بیٹھے ہو واہ واہ واہ، لیکن پوچھا کر یکی زندگی ایویں قول قرارش تے زبانی جمع خرچ تے گفتگو اچ نہ گزار دے، کچھ وقت سوچ اور فکر کو بھی دیتا کر، جلے اچھی سوچ ہوئے تے پھر حاضرین اس اچھی فکر نال اعمال بھی اچھے تھی گئے۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوئے تب برادری نہیں دیکھنی، رشتے نہیں دیکھنے، تعلق نہیں دیکھنا، سچ نال کھڑا ہو بنے۔ واہ واہ واہ، ہو سکتا ہے رشتے والا جڑ وجہ، ہو سکتا ہے تعلق ہی بحال تھی وجہ، ہو سکتا ہے نوے معاملات ہی تھی وجہ، لیکن ہو سکتا ہے والا سچ دا رستہ نہ لبے۔ یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فرمایا انہیں لڑائی جھگڑے تھے راسن امت مگر حق والے دے اللہ فرمایا سر رتبے بلند کرنے سے۔ بے شک اللہ اپنے وعدے دے خلاف نہیں کرنا، بے شک، انہیں وعدے سچے، میرے ذمہ ہے کہ میں حق نال کھڑا رہا ہوں، انہیں ذمہ ہے کہ وہ کتنا بلند کرے۔ ہائے ہائے، واہ واہ، میرے عزیز اے ہے مسجد اجابہ والی غار سجدہ، ایک غار سجدہ اس تو الگ ہے، بعض اوقات ونجڑ دے حالات ہوندن، بعض اوقات نہیں ونجڑ دے دے۔ اس غار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز ہو گئے، امت دا غم گن کے دل تے احساس غالب ہے میری امت دی بخشش تھی گئے تے وہ غم گن کے جلے اتھا غار پہنچن تے آکھنے اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ حاضرین سر سجدے چھے تے اللہ دی بارگاہ اس دعا اور التجا ہے، گریہ دی آواز اچھی ہوگی، بے ساختہ رومن دی آواز اچھی ہوگی تے آواز غار تو باہر آگئے، جڑے بندے روز دیدار دے عادی ہومن، جنہ دا گزارا ہی سونے دے دیدار نال ہوگی، او زیارت دے خاص شوقین لوگ، مشتاقان دید، حضور کو دیکھ کے جیون والے، حسن و جمال رسول تے وارفتہ و فریفتہ، جنہ اپنے بچے تک رسول اللہ تو قربان کی تن۔ حاضرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چاہڑ والے، اجنبی سبحان اللہ دی آواز اچھی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دی فرمایا زر غبن تزدد حبن، فرمایا نے کریں کریں ملے کرو محبت ودی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی محفلش بیٹھے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کریں کریں ملے کرو محبت ودی ہے۔ انہاں بھی سنا ہے، انہاں سوچا ہے مطلب ساری خاطر نہ فرمایا انہوں نے، زور عصر مغرب عشاء نمازاں پڑھ گئے مگر حاضری نہ دے سکے، اگا نہ تھا نماز والی حاضری ہے مزید قریب نہیں آئی۔ اگلے دن فجر اور ظہر تھی گئی، جلے ظہر دی نماز تھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے تے ابو بکر تے نگاہ کی تھی ہے، نگاہ مصطفیٰ نے ابو بکر کو اٹھن نہیں دیتا، جنن سجن نگاہ کر دے میں والحاضرین نگاہ دے قیدی کتھا من سکتا ہے۔ اسیر زلف رسول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قریب تھے، ان کے نیاز پیش کی تھی نے سلام عرض کی تھے، سنے فرمایا ابو بکر کل سا کو ملنا نہیں، ملے بغیر تو ویدہ رہ گئے، عرض کی تھے سونا تو سا فرمایا ہے زر غبن تزدد حبن، میں سوچا ہے مطلب ساری خاطر فرمایا ہوں نے، فرمایا انت بمنزلت السمع والبصر، تو تے سارے کانوی ہے تے ساری آنکھاں بھی، فرمایا تو نے ملا سا کو سکون نہیں آیا تو سبحان اللہ، فرمایا ابو بکر تم مل دے سب کو خوشی حاصل تھی دیئے، فرمایا وہ کوئی تیری خاطر تھوڑا فرمایا وہ تے
مسلمانہ دے مابین آداب محبت دی تعلیم دے درمیان گال ہے کہ اگر کوئی سجن کوئی دوست دوری ودا اختیار کرنے تے ہر ویلے کول ونجن نال مزید دوری تھی ویسی او کو کچھ سوچن سمجھن دا موقع دیتا کچھ وقفہ کر گیدا جاگرے تا بیٹھے ہو سوچ لیکن اتنے اولاد کو تو نہیں آکھا کہ پیو کو کریں ملن تمہاری چپ تو صدقے بھئی وہ موبائل علی قوم میرے بیٹے میرے چھوٹے بھائی میرے برادران عزیز جنہاں کو سکرین بہو بھاندی ہے ابے کل باہر دا ٹائم کوئی نہیں ماں دا حال پچھڑ دا ٹائم کوئی نہیں بھئی یاد رکھو اے نعمتہ مجسر راسن مگر اے نعمتہ مجسر نہ رہر بلکہ کرے سے اگر خدمت والدین اگر انہوں دی تعظیم و عدب دے رستہ تے ترک کر دیتا یاد رکھیں انہی مسئلے دے بارے خاص طور تے پچھا میں سی انہوں کو راضی رکھو تاکہ وہ راضی رہے لیکن میرے عزیز میں عرض کی تھے کہ سوڑے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہن والے شوق رکھن والے حضور دے ناتے مٹے ہوئے ایسے ہکلو نہیں ایسے بے لا تعداد کوٹھے تے چڑھنیک فریدہ گھر گھر بلدی اگ میں سمجھا ہک میں کٹھی ایتے کٹھی آسارا جائے انہیں دے چاہن والے انہیں نال پیار رکھن والے شوق دا رشتہ رکھن والے تعلق صحابہ کرام آگے بھئی کوئی آمنا چاہیا سونے تک تے رستے ہم کو پچھڑا نہیں پوندا ہا رستے آپ رسے دے ہم کے سونا ہی پاسے لگ گئے خوشبوآں دا حجوم ہے جنب در غار تے پہنچن زرقانی نے مواہب دے حاشیے تے اس روایت کو بہت ہی مسجع مقفع عبارت نہ نقل فرمائے دیکھو پڑھ کے دیکھ کے ہاں ٹھر پودے غار دے دروازے تک آ کھڑے تے رومن والی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے انہاں کو ڈسنا نہیں پوندا کہ ہن رومنا ہے اے آپ رو پوندا حاضرین جنہوں انہاں دے اکھاں آنسو آئے تے اے بھی رونن ہن انہوں نماز دا وقت تھی ونجے صحابہ کرام نماز پڑھ ونجن ولا واللہ ون نقاد کون ان کو کوئی مسئلہ نہیں اگر سند مدد چکو عیب نہ نظرے تو عقل دے گھوڑے دوڑا رہے دے وہاں کیسے اترائے دی جو رہ گیا وضو کی تھا فرمائے سونے نے نماز کی میں پڑھئے اوہ بھئی اور رسول اللہ اگر وہ وقت پڑھیں تو ٹھیک ہے نا تو وقت نہیں چھوڑ دا اور رسول اللہ نے مسئلہ انہاں واسطے پچھڑ والا نہیں اے سارے بارے پچھا کر جی جی واہ واہ میرے عزیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمائے اسے وضو کرے دے سارا وضو ساکو پاک کرے دے سونے نے وضو فرمائے وضو کو پاک کرنے واسطے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو نہ فرمے دے وضو کسی کو پاک نہ کر سکتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غار چھن غار سجدہ امت دے غم وچ اللہ سونے دی بارگاہ اللہم امتی اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت اور صحابہ کرام دروازے تے کھڑن ولا واللہ من ولا ول وجن اے آمد رفت رات آ گئی آج رات مدینہ ایک نیند رخصت ہو چکی ہے سکون و قرار لٹ چکا ہے بال پوچھ دے ہن پیو ماکن اے روندے کیوں وجہ ہو اکھاں دے سرخ گلابی ڈورے شوق ہو گئے رومن والے دے ہنجوں زمین تے آندیا رہی ہیں حاضرین حضور امت دے غم میں چھن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے دوجی رات اس تو کٹھن آگئی تجھید تریجی رات اس تو زیادہ فیصلہ کن ہے ہر آنکھ پر نم ہے عشق رواہن آنسو آنے پہن دل دھڑکنے پہن اجلے تریجی رات مسلسل بیداری دی گزری کوئی گلی ٹردہ رہ گئے کوئی دروازے تے کھڑا رہ گئے کوئی غار دے در تک پہنچے کوئی مسجد جروندہ رہ گئے سارے آدھر اللہ سونے دی دعا کو قبول فرما سونے دے دیدار دسا کو موقع دے اللہ نے قرآن مجید فرمایا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات سونا امت دے غم میں توری جان نہ چلی بنے دنیا دیا کوڑیاں جاریاں جنہیں آدھر توری بچھو جان دے سو وقت آوے تک کوئی نہیں لب دے رہا دے قدم بڑھاؤ والے ہمیشہ بھجوے دے رہا حاضرین دنیا دی سنگت ادھوری ہے لوگاں دے دعوے ادھورے میں اس رسول اللہ دا ذکر اللہ دے رسول دا ذکر بیٹھا کرنا میں کو قسم ہے اللہ دی عزت دی جنہیں بارے خود اللہ فرمائے امت دے غم میں تیری جان نہ چلی
واہ واہ جان گرن والا بھی اللہ ہے. یہ تو سمجھ سکتے ہو کہ معاملہ کتنا شدت اختیار کر چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنن 3 راتہ مسلسل غار چھن. صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو التجا کی تھی. تواری گال کو سنو ویندے تو آپ کو کول بلہایا ویندے تواری اتنے نگاہ رکھی ویندی ہے تواری قول کو قبول کیتا ویندے. تو سا ہمت کرو الواؤ اتھا جبریل پر نہیں مار سکتا. کون غار جاوے در غار تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہے. یا رسول اللہ تورا اپنا ابو بکر تورے بچپن دا دوست تورا دیرینہ غلام تورے نا تے وکا ہویا تورا نا چاون والا تورے ہر دشمن دے خلاف ڈان چھکن والا جدرہ درہ جے کو نال لایا ہوئے جنہوں تے نگاہ فرمائی ہوئے جنہوں تے اعتماد کیتا ہوئے 100 ڈانگ اپنی کھری تے نانگ دے چاکے تورے پیار دی گواہی دیون والا ابو بکر سونا تورا اپنا تورے دروازے تے کھڑے سونا مدینے دے بال موچے سارے بال روندن شہر بے قرار ہے. ایک بار نگاہ فرماؤ اللہ آپ دی امت دی بخشش فرمیسی سرکاری میں سر اٹھایا فرمایا ابو بکر میں جلدہ تیرے نال دیکھو خالی نہیں ملیندہ مگر میرے نال وعدہ کر حشر جری میری ساری امت کو بخشوا بنے تے میں نال ٹردہ. عرض کی تھی یا رسول اللہ امت توادی شفاعت توادی جنت توادی بخشش توادی. ابو قحافہ دے بیٹے دی کیا مجال کہ سونا توادے سامنے آکھے میں بخشوا بے ساں. سونا ہے کم بھی توادہ ہے کرنا ہی تو سا ہے لیکن کریم ضرور کرم کرے سی. سونے نے فرمایا ول میں اللہ نال الواؤنا ہے امت دی بخشش دا سوال کرنا ہے. 3 راتاں گزر گیا جتنا پیاں گزرن او بخشش دی گال کرے سی تا والا کھا گال ترسی. حاضرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ سونا میرے نیکیاں ساریاں میرے اعمال حسنہ تمہاری امت کو میں ایصال ثواب کیتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب آ گئے سونا جے کو دشمن دی صف وچ کھڑا دیکھ کے منگا ہوئے جڑا مراد بن کے آیا ہے جہاں دل خسا ہوئے جہاں دل اپنے قدمے رکھا ہوئے جے کو اپنی غلامی دا توق پوائے ہوئے سونا جے کو اپنی نگاہ نال ملکی دے ہوئے توڑا عمر توڑے دروازے تے کھڑے کریم کرم فرماؤ سر اٹھاؤ. سونے فرمایا عمر میں جلدہ والحق وعدہ چاہید ہے حشر جنی میری امت دے گناہگار بخشواوے سے. عرض کی تھی یا رسول اللہ امت توادی شفاعت توادی بخشش توادی. بھئی وہ کوڑے بندے جنہیں لوگاں کو خواب خالارے ندر اسدوں کو حجر دری بخشواوے سوں زبان سبحال کس حیثیت نال ودا دے. جاگ دے بیٹھو یا کوئی نہیں کیوں پتر کو آکے میں تیرے کو بخشوے سا میں کو کوئی اعتراض نہیں. جاگ دے بیٹھو یا کوئی نہیں لیکن ہر شہدہ تقاضا ہے دائرہ ادب ہے. اتنا بڑا دعویٰ نہیں منگا کر منگن والے خالی نہ ہو سن دعویٰ نہ بندگی بھی کچھ تقاضے بندگی دے. عرض کی تھی سونا امت توادی بخشش توادی شفاعت توادی گال بھی تٹھان دی ہے. حاضرین کون بخشوا سکتا ہے جن سر شفاعت دا تاج ہو گئے کون بخشوا سکتا ہے جن تے عیب و نقص منہ نہ کر سکے کون بخشوا سکتے ہیں جنہیں نالین عرش کے سینے تے ہوئے توجہ نہیں فرمائی تو سا کون بخشوا سکتا ہے جنہیں سینے کو علم نشرہ آکھا بنے جنہیں مکھڑے کو ودو آکھا بنے جنہیں مبارک چشمے مبارک کو مازاغ آکھا بنے جنہیں لعاب دہن اقدس نال کوثر و سلسبیل کا نہرہ جاری تھی بنے. اچھی آنکھو سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی آگئے مولا علی حیدر کرار سونے نے فرمایا او بندہ میں کو لال گھن جلے جڑا میں کو تسلی دیواوے وعدہ کرے کہ میں امت کو بخشوے سا میری امت کی بخشش چاہیے ہے. سب نے عرض کی دیا یا رسول اللہ امت توادی شفاعت توادی بخشش توادی. سونا واللہ سکی میں دعویٰ کر سکتے تمہارے سامنے صحابہ کرام جمع ہو گئے سوچے نے ہکو سبیل ہے ہکو وسیلہ ہے حاضرہ سجدے تو سر اٹھاؤ یا حبیب اللہ ارفع راسکا سونا سر مبارک اٹھاؤ امت غم وچ مبتلا ہے مدینے والے دے بال روندن سارے شہر کوچے مجھے ہن سونا تو ساس ہوتے بھاگ لگ سن اللہ تاری امت دی بخشش فرمیسی سرکار نے سجدے تو سر اٹھایا دست شفقت سر انور تے رکھا فرمایا میری تھی رانی میری لاڈلی شہزادی میری لخت جگر میری پیاری بیٹی میں جلن کو تیار ہاں پر سارے نال ایک وعدہ کرو حشر جنی میری امت
بخشواؤ میں بالکل نال جلن واسطے تیار ہوں بی بی عرض کی تھی یا رسول اللہ امت توانی شفاعت توانی بخشش توانی جنت توانی بیٹی دی کیا مجال کہ تورے سامنے دعویٰ کرے کہ میں توری امت کو بخشوا ویسا اللہ کریم کرم کرے سی سونے فرمایا اے میری لاڈلی بیٹی اگر امت دی بخشش دا وعدہ نہیں تے ول میں سر سجدے چ رکھنا ہے ول میں التجا کرنی ہے سونے نہیں میں سر سجدے چ رکھا ہے اللہ فرمایا جبریل فرشتے گھنون میرے محبوب کو بن کے آنکھ تواری تھی رانی خالی ول بنے ساری غیرت کو گوارا نہیں وہ جھولی پھیلاوے اسا جھولی بھر دے دے ہیں آج سارے کولوں تواری بیٹی میں تو آنکھوں منگ دے ہن ساری رحمت تا تقاضا ہے سارے مبارک اٹھاؤ تو سا اپنی بیٹی نال ونجو اہل مدینہ دیئے آس نہ مکے فادہ رہا تو سب منگ دے ہوئے میرے ناسا ایسا حشر دا باپ باندھی نہیں کرنا تب تک سونا محمد نے کو راضی نہ کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری واہ 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 جے کو جتوں مل دیے گھنے مل سی اتھوں ناراض نہ تھی بھائی میں صرف ایک کلام واسطے آکے کہ جے کو جتوں مل دیے میں او کو بھی درخواست کرنا کتھوں نہ مل سیا جنہ کو مال کا بخشا ہوئے بخشش دا خزانہ او دروازہ ہی ہوئے تواری چپت صدقے اللہ فرمایا تو کو بیٹی نے آکھے نا عرفہ را سکا سونا سر تا اٹھاؤ بیٹی یہ نہیں آکھ سکتی سونا اقیم یا رسول اللہ دے رسول کھڑے ہو ونجو دھی یہ نہیں آکھ سکتی سمجھا نہیں قم یا رسول اللہ بھئی یہ دھی یہ نہیں آکھ سکتی دھی تیجو آکھ سکتی ہے عرفہ را سکا سونا سر تا اٹھاؤ اللہ فرمایا اسا حشر دری ایمیں آکھ سو عرفہ را سکا یا محمد اللہ بھی یہ نہیں آکھا کہ سونا قم یا رسول اللہ کھڑے ہو بنو نہیں توڑی چپ تو صدقے تو سا غور ہی نہیں فرمایا اور کون رستے جب رب آکھے عرفہ را سکا رفعت راس کو کون نہیں جانتا حشر میدان جنہ سر رب اچھا دیکھنا چاہتے ہو کون ہے کون حشر دری سر سمجھی تا بیٹھے ہو عرفہ را سکا یا محمد سنا اپنا سر انور اٹھاؤ صوفی یہ گال نہیں منے دے صوفی یہ ترجمہ نہیں منے دے صوفی آدم کے انہا مانا ہے کہ اللہ اکسی سنا مکھڑا دکھاؤ جاگ دے بیٹھو یا کوئی نہ اگر کسی دا مکھڑا زمین دی طرف ہی ہوئے تو نگاہ خدا تو نہیں بچا ہویا دور نہیں ہو لیکن صوفی دا ترجمہ میں سمجھ ہی چاہے کہ اللہ اکسی سونا سر انور اٹھاؤ یعنی تس سے پیاسے کھڑن حشر دے انہا کو اپنا پیاسے کو اپنا مکھڑا تا دکھا مونج دے مارے کھڑن موت دے ستائے کھڑن زیادہ نقصان کی تھی ودن خطرے چھولی چپاتی ودن بھاری نقصان کر کے آئے کھڑن بھی میں کوئی امت کو ڈکڑے بڑھتا نہیں آیا تو دل شکنی واسطے تو نہیں آیا دل آزاری دا اپنا رستہ نہیں تو سر سوڑے دا ذکر سوڑا رہے ہو تے میں تو کو تانے مار کے والا واپس کر چھوڑا ایک کوئی گال ٹھان دیتا نہیں جس ماحول ہی سارے رنگے ہوئے ہیں گئے تا پھس سے حالات ذکر دا کون سارے جو بچہ ہے حضور دے نات کٹھے تھی بندے تھوڑی گالے کون کسی کو لو اتنی دیر باندھے ہون تا شادی میرے اندر بھی لوگ ویندن تا وقت تا خیال رکھ کے ویندن کوئی اضافی وقت کسی کو نہیں باندھا اتنی دیر جو تو سا تھی کہ تو سا مٹی تے بیٹھے ہو مٹی تے بانڈ کوئی سوکی گالے کہندی خاطر بیٹھے ہو میں کو قسم ہے اللہ دی عزت دی یہ میں کوئی نہیں بیٹھا جڑا بیٹھے محمد مصطفیٰ دی خاطر بیٹھے
اللہ فرمایا صدق واقصو ارفع راسکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونا سر انور اٹھاؤ ولا صدق واقصو قل تسمع مٹھے بول بولو تورے بولا کو سنا ویسی سل توتا ساکسو جھولی پھیلاؤ تو قوتا کی طرح سے ولا ساکسو غشفا تو شفا ساری منت کرو تاری منت کو قبول کی طرح سے اللہ فرمائے سی ایک تاکسی بولو کیا وہ دل دی گال نہیں جاننا حضور بولے سن تا کتنے لوگ خوش تھی سر اللہ فرمائے سی انہا دا ہاتھ ٹھار چاپنے بٹھے بولانا میرے مخالف کو ڈس دیوائے کہ وہ بندہ سٹیج تے بے کے آگئے کہ حضور دے مکھڑے دیکھر نال بندے بخشش پاوے سن وال مٹھے بولتے بخشے وے سن گناہگار ہو سن او مٹھے بولتے بخشے وے سن ڈھیر نقصان کر کے بندے آئے کھڑے ہو سن انہاں واسطے حضور کو جھولی پھیلا مڑے پوسی جھولی پھیلا کہ اکثر اللہ وہ گناہگار کھڑن تھے پر تم کریم ہے میری جھولی اللہ جھولی بھر دے سی یہ جھولی پھیلا مڑتے بخشے وے سن کچھ بہت زیادہ نقصان کی تھی کھڑے ہو سن انہاں دی خاطر اللہ فرمے سی منت کرو وشفا تو شفا منتی میں نہیں تھی دی پرے کھڑ کے گناہگارہ دے کول آونا پوسی رومن والے کو اکثر پوسی انہوں مجھے نہ تھی وہ اسا آگئے انہوں دی کانتے ہاتھ رکھ کے آخنا پوسی ڈھیر گناہ کی تھی ودن خطرے ملک دی ودن پرواہ نانے کی تھی نقصان چاہتی ودن لیکن مجھے کھڑن انہا واسطے بھی در کوئی نہیں تو کریم میں تیرے در تے آئے کھڑن اللہ دی منت کر کے حضور گناہگاروں کو بخشواوے سے وشفا تو شفا اگر شفاعت کو کاٹ دے ہو قیامت نہیں رہتی تو سے میرے لفظ تک نہیں پہنچے میں معذرت خواہ اگر شفاعت کو کاٹ دے ہو قیامت نہیں رہتی حساب و کتاب تم کون اللہ دے گو الوا سکتے ہیں لکھا ہوں یہ چیزیں ہیں وہ حشر جنی قبر جو اٹھا کے تے جہنم میں ٹھک دے وے تے آمال والے کو جنت بھیج دے وے بزم سجا مردی لوڑ ہی نہیں بزم سجائی ہی اس واسطے ہی سی کہ شفاعت دا نور پھیلے تو سے اجازت دے ہو میں اگلی روایت پڑھا فرشتہ ہی رجے آسمان کر آتا ہے یہ جو روایت میں تو سننے اس دی حیثیت تاریخی ہے ٹھیک ہے روایت تاکہ اتنی گالوں میں نہ جتنا ہونا بسن اس روایت دی حیثیت تاریخی ہے سارے مکتب فکر اور سارے دیگر مکتب فکر دے محققین نے اس روایت تے بہت سارا کلام فرمائے لیکن میں بحثیت طالب علم تے آپ دے سامنے وہ روایت پیش کرنا پیا اس امید نال کہ اگرچہ تاریخی روایت ہے اور محققین کو اس دوتے کلام بھی ہے لیکن پھر بھی اس روایت ایک اخلاقی وزن موجود ہے توجہ نہیں دوسری گال یہ موجود ہے کہ محققین دا اپنا طرز عمل انہوں نے ہاں قبولیت واسطے بہت زیادہ معیار ہے ٹھیک ہے میں انہوں نے معیار نال میں کوئی غرض نہیں کوئی تنقید نہیں اس نے لیکن میری گزارش ہے کہ انہوں نے اس دوتے جڑا نقطہ اعتراض اٹھائے او اے اٹھائے کہ فرشتے معصوم ہوں اور چونکہ اس فرشتے دی غلطی اور خطا کو بیان کی تلے تو میں محققین نال تو میری کوئی بحث نہیں بحثیت طالب علم دے جو میں دین کو سمجھائے فرشتے معصوم ہیں لیکن بعض معاملات استثنائی معاملات انسانہ دی ہدایت واسطے بعض ایسے مواقع عین کے فرشتے کے لیے خطا تھی ہے توجہ ہے میری طرف سے بعض استثنائی معاملات ہیں ایسی روایات موجود ہیں جنہاں دا وزن بھی ہے اور جو تو معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے کے لیے خطا ہوئی ہے لیکن بالعموم فرشتے کے خطا نہیں ہوئی شیطان جنہ ہی چوئے فرشتے کو عبادت دے طریقے سکھیندہ آئی جے جی غلطی جے جا مکالا نہیں ملہ کہیں نہیں ملہ تو آری چوک تو صدقے
شیطان دے پجاریاں نے پچھلے دن 2-4 دن تو پوری دنیا ایک اٹھا ہوئے طوفان جی وہ شیطان دی عبادت کرن والے اس موسیٰ دے نال انہوں نے تعلق یہود نال اور پھر انہوں نے دنیا دے بڑے بڑے لوگوں کو اپنا شکار کیتا ہے اور انسانیت دے نام لیوا اور جھوٹے علم بردار بے نقاب تھے پہن تاری چوک تو صدقے اے اللہ نے منکرین خدا دے سر تے ضرب ماری ہے انہاں سارے تھوڑے کوئی نہیں مگر اللہ انہاں دا پردہ چاک کی تے جڑے دی رات خدا نال چھڑا لگ گیا وہ خبروں میں کوئی سمجھ لوڑ نہیں اس ممبر تے ذکر کر دی تھکتا نہیں گیا تو صحیح میں گھڑی تے ہے میری ہلکی جی نظر اگر گھڑی ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ اتنے وقت جو امید ہے اپنا گزارا کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دعا فرمو اللہ ایمان تے رکھے میری ایک گال یاد رکھا ہے کسی بندے دے مومن متقی پارسا دے گمراہ ہو منچ اور کسی گمراہ دے پارسا ہو منچ دیر نہیں لگ دی اے لمحہ دا معاملہ ہے لمحہ دا اللہ سا کو سارے حوالے نہ کرے اللہ سا کو اپنے حوالے رکھے ہوں اس روایت کی طرف آنا ہے میں وہ وضاحت زیادہ وقت تھوڑا گن چھوڑے وقت زیادہ صرف ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جبریل علیہ السلام کی طرف اس روایت کو بیان کی ہے یہ جانے بین دے کتابیں موجود ہے سارے کتابیں بھی اور سارے مہربانہ دے کتابیں جی محققین دوہاں پاسوں وہ ہکے سے فتح کرن تھے جان دے بیٹھے جب ہوئے بعض اوقات مسائل ہوندے بیان کرنے ریکارڈنگ ہوندی ہے اور گالتا چل دی رہا اس واسطے صفائی دے ہونا ضروری ہے دوجے آسمان تے بیٹھا ہی فرشتہ تے کل نفس یتنفس ذالک الملک یخلق اللہ تعالی ملکا جلے ساہ گندائی ہر ساہ دے بدلے اللہ فرشتے پیدا کرنا حولہ 70,000 من الملائکتی 70,000 فرشتے انہیں ارد گرد ہیں جلے انہیں نگاہ کی تے تلے زمین تے ایک بندائی معذور ہی لگتا تھا تے او زمین تے رنگدہ ودائی اوکھت ہی کے رڑدہ ودائی یہ اتھوں میں کہا کہ جیون دا کیا فائدہ ہے اے انسان زندگی نال اتنی محبت رکھ دے عمر دا اتنا حریص ہے جتنا تنگ ولی اے جیون دی کوشش ہی اے مر ونجیا تا ٹھیک ہے اللہ فرمائے ایک تتی ہوا نہیں لگی ایک نہیں پتا کہ رخ کیا ولا ہونا اللہ فرمائے ایک سٹو زمین تے اے بتلا کافن ایک کوہ کاف دے گڑھے پکاؤ تاکہ ایک پتہ چلے کہ اے میرے بندے دا گلہ کی تحقیر بشریت اللہ برداشت نہیں کرنا اس وجود خاکی دی توہین اور نہیں برداشت کرنا افتخار آدمیت توقیر بشریت جاگ دے تو بیٹھے ہو سو عظمت انسانیت مگر اسا حکمہ کو موچی کمھار باولی نہیں آگ کے بھوکا چھوڑے کرے پرواہ ہی نہیں کی تھی میری گال یاد رکھیں پوچھا ویسی اس مسئلے توقیر بشریت بنیادی چیز ہے توجہ ہے میری طرف جب کوئی اصل سارے آدم دی اولاد ہیں اور آدم اللہ دا نبی ہے اصل سارے نوح دی اولاد ہیں اور نوح اللہ دا رسول ہے کوئی کسی بلچ نہ رہے ان گلہ کی دے اللہ فرمائے کو سٹو ایک کو پتہ لگے کہ دکھ کیا ہونا ایک کو معلوم تھی رہے کہ درد کیا ہونا انہیں پر سڑ گئے فرش زمین تے آگے جبریل علیہ السلام دا گزرتا ہے جبریل کو آدھے انت سید الملائکہ استشفع لی واستغفر لی کہ مالک نال سارے بارے علوہ سا کوئی دکھ آ گیا جبریل کہ اگرچہ مقام قرب تے فائزہ مگر سرے منہ انحراف نہیں کرنا چونکہ مالک بے نیاز ہی بہت ہے ہمیشہ انہیں حکم دی تعمیل گزری ہے کہ نہیں موقع مل سی ضرور التجا کرے سو اس مالک دی بارگاہ حاضرین اوڈی آ گئے میرے آقا و مولا دے گھر پاک حسین دی آمد ہو گئی اس فرشتے دے نائے فطرس بھی چونکہ فارسی فا دی جگہ تے پالا ہے پہلا یا گئے تو اوکو پڑھ دینا پترس اور
اذا سارے ہاں اذا تلفظ فطرس وہ آدم بھی فطرس غیر عربی نہ ہے اور فرشتے دا نہ ہے غیر عربی، تو لہٰذا بھی یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ غیر عربی نہ ہو فرشتے دا؟ بھئی جبریل بھی غیر عربی ہے. تمہاری جفت اللہ نے جبریل دا نام قرآن جبریل فرمایا. جبرائیل بھی جائز ہے اور جبریل بھی جائز ہے، میکائیل بھی جائز ہے اور میکال بھی جائز ہے، لیکن یہ دعائیں جبریل اور میکائیل یہ دعائیں نہ غیر عربی ہیں، عربی نہیں ہے. اگر فطرس غیر عربی ہے تو جبریل نہ بھی غیر عربی ہے. اللہ دی مرضی ہے وہ جینا نہ جس زبان اچھ رکھے جی میں ان کو سدے. اے بندے اگر پوچھا میں دے کہ کیا بیٹھے آدھے ہو، وہ کہ نہیں پوچھا میں دا وہ فعال لما یرید جو چاہوے وہ میں کرے دے اور انہیں کہتے ہوئے کم سب تو آلہ ہی. اگے میں ایک وہ فلسفی ہے نا فلسفی تو وہ ویدہ پہ طریقے سے امب دا درخت کھڑا ہے تے امب ہن پکے کھڑے ہیں ڈاڑے سوڑے تے تلے خربوز تربوز دی والے ہنوانے دی یا تربوز کو رچھے سے آدھے جا تو ہیں کوئی نہ یا ہیں تو تیرے کم ٹھیک کوئی نہیں. ادھر درخت ہے یہ تربوز کو اتھلائی والتے تے وہ ادھر درخت چھوٹے آم لائے وہ چھوٹے آم بھی والتے سونے لگے نا تے ادھر تربوز اتنے سونے لگے پرے تو تے این چھوٹے آم کو تلا کھڑے تے این بڑے تربوز کو اتھلائی جڑے زمین تے بیٹھیا. ایک ہوا اللہ ہوا حکم دیتا آم دی ٹھڈی چھان اے اتھا سمت ہے سکھتے تے آم ایک ترٹے سدھا متھے چ لگے آدھے تو ہے یہ صحیح تیرے کام بھی ٹھیک ہے. اگر اے اتھا ہوندہ تو میں اتھا نہ ہوندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ تھکتا نہیں گیا تو سر سبحان اللہ. روایت مکاؤں گے بے حاضرین اے فرشتہ اتھا بیٹھا تے اتھا اللہ دی مخلوق دا گلہ کیتے تحقیر بج آدمیت تحقیر اس وجود خاکی دی تعظیم فرشتہ تے لازم ہے. لوگ سمجھتے ہیں وہ نور ان جیسا بشر ہے بھی نہیں وہ نور ان ایسا خاک ہے ایسا خاکی ہے مگر انہا گلہ رب نہیں سانتا. جنہوں گلہ کیتے تھے اللہ کو بھکایا والوقت ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر تصویر محمد حسن محمد جمال محمد نور محمد انوار محمد اظہار محمد ظہور محمد تفسیر محمد تصویر محمد میرے محمد دا جسم جان میرے محمد دا محبوب سونے محمد دے اکھا نا نور سونے محمد دے سینے دی ٹھنڈک سونے محمد دے دین دا وارث سونے محمد دی ملت دا وارث سونے محمد دی امت دا وارث سونے محمد دی جنت دا وارث سونے محمد دی شفاعت دا وارث سونے محمد دی ہدایات دا وارث سونے محمد دے بھئی حسن و جمال دا وارث جگہ دیکھ کے محمد مصطفیٰ دا حسن و جمال دیکھن لازم آپ جاگ دیتے بیٹھے ہو سو او آئے جگہ دیکھ کے سونے نبی خوش تھے رسول اللہ دے گھر دوجہ حسن آ گئے میں کو آکھر دے وہ حسین آ گئے حسین تصویر علی نہیں وہ تے عباس ہے حسین تصویر محمد ہے. میں جو پڑھے بی بی پاک سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا میرے نبی دی لاڈلی بیٹی اس بندے تے بڑے خوش تھی نے ہم جڑا بندہ آکھیا کہ حسین دی صورت جو محمد مصطفیٰ نظر دے حسن دی صورت جو محمد مصطفیٰ نظر دے بی بی اس بندے کو دعا دے دی ہے جڑا آکھیا کہ حسن تے حسین دی صورت محمد مصطفیٰ نال ملتی ہے. میں صحیح روایات اس بڑی بیٹھا حضور دا نوکر ہو کے تورا دل آہدہ بیٹھے تو سبحان اللہ کھوچا میرا دل بھی اور میری زبان بیٹھی آتی ہے حسن حسین کی تصویر محمد مصطفیٰ نال ملتی ہے. نہ میں گناہگار محمد مصطفیٰ کو میں رٹھے نہ میں سونے حسنین کو رٹھے لیکن میرے دل دا مفتی آدھے ایجو سچے جائے حضور دا نور دیکھنا ہوئے یا حسن کو دیکھے یا حسین کو دیکھے. جبریل علیہ السلام فرشتہ کو گھن کے پہنچ گیا
بارات فرشتہ دی بھئی مبارکبادی واسطے اتھا جبریل پر نہیں مرے پر سمیٹ کے آمد مگر آج خوشی دا موقع ہے حضور دے لاڈلے بیٹے دی آمد ہے مبارک واسطے آج آج ہلکی جھئی پرہ دی آواز دیتی نے تاکہ خوشی دے جشن جبریل دا حصہ رن بنے تے خوشبو اٹھی جبریل دے پرہ دی نبوت دے مشام میں جا معطر تھا پیغام حق پہنچا رب کائنات دی ان سونے دے حکم دی حضور اس حکم کو پامن واسطے اپنی لاڈلی بیٹی کو فرمایا شہزادی دروازے تے جبریل علیہ السلام آ گیا اور میں چاہتا کہ میں من کے مالک دا حکم سنا اللہ رب العزت دا سرکار آئے تے جبریل خوشی دا پیغام گھن کے آئے اللہ مبارک پیارے دے تورے گھر روجہ حسن آ گئے تورے گھر سونا توری اپنی تصویر دی آمد ہے توری ملت نوارث آ گئے دین نوارث آ گئے سونا تورا اپنا حسین آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ فرمائی فطرت سے بھی نگاہ تھی گئی فرمایا نے ایک کو کیوں چاہے عرض کی تھی یا رسول اللہ دردہ نبارہ ہوئے غلطی کر کھڑا ہے آج میں ڈٹھے خوشی دا موقع ہے تے جنہاں خوشی دے موقع تے کوئی رکھی آوجے شان والے دے دروازے تے تو ان دی پچھلی کتاب نہیں کھلے دے آج ایک خوشی دا موقع ہوئے ضرور چھوڑیاں بھر دے دن میں ایک کو نال چاہ آیا تھا کہ ایک کو خیرات مل بجے بخشش والا اللہ ہے دیوڑ والا اللہ ہے مگر ملتی محمد مصطفیٰ دے دروازے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھروں گئے میرے مرشد پاک حسین کو چاہ کے گرنا ہے ابو النور مولانا محمد بشیر کوٹری لوہارا والے وہ اس مقام تے وہ لکھتے ہیں کہ سونا پاک حسین کو ہی واسطے چاہے تاکہ زمانہ سمجھے کہ محمد مصطفیٰ دی خیرات حسین پاک دے ہتھوں بڑھا کے حضور دسنا چاہنے ہم جائے ساکن گھرنی ہوئے وہ حسین نال پیارے تے سونے سونے ہاتھ فطرت دے براتے پھیرے گئے اللہ نے بالوں پر کو سلامتی بخشی فطرت کو معافی ملی عہدے بحال تھی گئے دکھ ختم تھی گئے اللہ فرمایا سرازی ہے فطرت اپنی نوکری تے بحال ہو گئے ان شعبان محرم نہیں تے فطرت دا اتنا حال ہی کافی ہے بے شک بے شک اور میرے عزیز میری والا درخواست ہے اگے بھی ہونے مسئلہ اج بھی دو چیزوں کو لازمی سمجھو حقوق اللہ اچ نماز حقوق العباد اچ ماں باپ جی اللہ تعالیٰ راضی ہوئے ایسا راضی ہوئے کہ پھر ناراض نہ ہو میرے عزیز محمد عمران کھوکھر سے کافی عرصے تو میری حاضری ہے غالباً پہلے جلسے تو آج تک کوئی جلسہ میرا خیال ہے چھٹی کوئی نہیں اور انہوں نے مہربانی ایجاد فرمائنا وگرنہ خطیب جلسے تبدیل بھی تھی بنے تا رنگ و نور اس اضافہ ہی تھی میں کوئی کمی نہیں آدھی چونکہ وہ نویں چاشنی نواں ذائقہ اور سب حالات اچھے ہونا پھر بھی دوستانی مہربانی ہے ایجاد فرمائنا میں تو حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا چونکہ بحثیت اتنے بار جڑا بندہ جلسے تے آوے وہ مہمان نہیں رہتا وہ ہم میزبان پڑھ بندے تے عزیز نال ویسے بھی تعلق ہے عزیز محمد عمران محمد عدنان اللہ انہاں کو سلامتیاں نصیب فرماوے اللہ سب کو رنگ لاوے سب دا شکریہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین